السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اس مہینے کے ساتھ ہی ہجری کا سال بھی ختم ہو جائے گا اور پھر نیا سال شروع ہوگا، جس کو عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، لیکن ہم یہ مناتے غلط ہیں. ہم مناتے ہیں اس کو جنوری کے شروع میں، لیکن ہمارا سن جو ہے وہ اسلامی سن ہے. ہمیں منانا چاہیے محرم کی 1 تاریخ کو. ویسے جو ہم سالگرہ مناتے ہیں تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی عمر ہمارے علم کے اندر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک عمر لکھ دی ہے جو اللہ کے علم کے اندر ہے. تو اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے اور 1 سال ہو گیا تو اب وہ خوشی اس بات کی بنا رہا ہے کہ مجھے دنیا میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ افسوس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ 1 سال کم ہو گیا، کیونکہ یہ جو گھڑی ایجاد ہوئی ہے تو اب تو یہ الیکٹرانک گھڑیاں آ گئی، ورنہ پہلے ہمارے جو بڑے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پنڈولم والی گھڑی ہوتی تھی، وہ
پنڈولہ میں وہ لٹکتا رہتا تھا اور ہر گھنٹے کے اوپر وہ بجتا تھا۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرمایا کہ غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی۔ منادی کا مطلب اعلان کر رہی ہے، گھڑی اعلان کر رہی ہے، بتا رہی ہے کیا؟ غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، لے ایک گھڑی عمر تیری اور گھٹا دی۔ ایک گھڑی جو ہے ایک لمحہ زندگی کا کم ہو گیا، ایک دن کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا، تو اس کے اوپر خوشی کا موقع نہیں ہے، اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں کچھ سالگرہ ایسی ہے کہ وہ خوشی کا موقع ہے۔ مثلا نماز فرض ہوئی معراج کے اندر 27ویں شب میں، 27 رجب کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو وہاں پر نماز فرض ہوئی، اس کی آپ خوشی منا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے اندر اپنے قرب کا ایک ذریعہ عطا فرما دیا، تو لہذا اس کی ہم خوشی منا سکتے ہیں، اس کی سالگرہ منا سکتے ہیں کہ بھائی یہ 27 رجب کو معراج کے موقع کے اوپر نماز پڑھ ہوئی۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب سال جو ہے وہ مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن جو ہے وہ لمحوں کے برابر ہو جائیں گے، یہ پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ابھی آپ دیکھیں ایک رمضان آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، 3 4، اور یہی وقت تھا ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے بچپن کے اندر دن اتنا لمبا ہوتا تھا، اس کے بعد سال تو بہت دیر میں جا کے آتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ سال کب ختم ہوگا، بہت انتظار کے بعد جو وہ سال آتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں لگتا ادھر سے ادھر۔ یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جس طرح انسان کی ایک عمر ہے اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور وہ عمر جو ہے وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وی کی طرح یہ 2 انگلیاں کا اشارہ کیا، جیسے انگلش میں وی بناتے نا، اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جتنی قریب یہ 2 انگلیاں ہیں قیامت کے اور میرے درمیان اب اتنا کم فاصلہ رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت جو ہے وہ کتنی قریب ہے، تو لہذا قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے، دنیا جو ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر اب باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت میں کتنا وقت رہ گیا۔ تو دنیا کی عمر جب پوری ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرے ہوئے 1445 سال ہو گئے، تقریباً 1500 سال ہونے والے۔ تو یہ اب 1 سال اور ختم ہو جائے گا، 2 دن بعد جو ہے وہ محرم الحرام آ جائے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ہمیں چلنا چاہیے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ یہ جو ہم جنوری میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نا، یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر۔
خیر، آنے والے جمعے میں پھر میں نئے سال اور ہجرت سے متعلق باتیں عرض کروں گا۔ پچھلی نشست میں، پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور ان میں بھی خلفائے راشدین، یہ جو خلفائے راشدین تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن آپ نبی کے ساتھ ساتھ سربراہ مملکت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، بلکہ پورے اسٹیٹ کو، پورے ملک کو، پورے علاقے کو، ساری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ایک نظام ہے، نظام سلطنت جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح جب خلفائے راشدین آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے بھی خلافت کے ساتھ ساتھ جو مملکت کا نظام تھا وہ چلایا۔ اب آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، اگر ہم اور آپ اپنے یہاں کے نظام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے نظام کو ملائیں، موازنہ کریں، تو اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، جو سربراہ مملکت ہے، وہ بغیر سیکورٹی کے نکلتا ہے، کوئی اس کے ساتھ گارڈ نہیں، کوئی اس کے ساتھ پولیس نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی خطرہ نہیں تھا کہ آج ہمارے یہاں جو سربراہ مملکت ہے، صدر، وزیر اعظم، وہ بولتے ہیں وہ تو خلیفہ تھے تو کیا ہو گیا، انہوں نے سیکورٹی دے رکھی ہے۔ اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ آج ہمیں زیادہ خطرہ ہے، ادھر سے کوئی گولی مارتے، ادھر سے گولی مارتے۔ نہیں، آپ سے زیادہ خطرہ تھا اس زمانے میں۔ کیوں؟ بالکل اس کی واضح مثال ہے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جتنے بھی 3 خلیفہ ہیں وہ اسی طرح شہید ہوئے ہیں۔ ان کی جان کو اتنا خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خطرہ ان لوگوں کو زیادہ تھا، آج کل کے لوگوں کو اتنا خطرہ نہیں ہے، اس زمانے کے لوگوں کو خطرہ زیادہ تھا۔ 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا اور آج کل کے جو ہمارے صدر وزیر اعظم ہیں، ان کا کوئی میچ نہیں ہے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے، دیکھ رہے، ایک جگہ سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح نظام سلطنت چلا رہے تھے، رعایا کا، قوم کا، پبلک کا، ان کو کتنا خیال تھا۔ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر میں سے رک گئے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر آئی، پوچھے کیا بات ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کیا خلفائے راشدین کوئی
بہت اچھے لباس کے اندر پھر رہے، کوئی ان کے سر پہ تاج ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، ایسے عام کپڑوں کے اندر رہتے تھے صحابہ کرام خلفائے راشدین۔ تو اس عورت کو پتہ ہی نہیں کون ہے، وہ سمجھے کوئی آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ بھائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے بولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر دیگچی رکھی ہے، دیگچی میں پانی ہے اور ڈھکنا ڈھکا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا پکا رہی ہے؟ انہوں نے بولا اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں نے پتھر رکھے ہوئے اور پانی ڈالا ہوا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ ان کو میں تسلی دے رہی ہوں، بہلا رہی ہوں کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کے لیے، صرف تسلی کے لیے یہ چولہا جلا کے پانی ڈالا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تجھے اتنی پریشانی تھی، سنیے آپ ذرا اس وقت کے بادشاہ، سربراہ، خلیفہ، ان کے ذرا الفاظ سنیے۔ انہوں نے بولا کہ اگر تجھے اتنی پریشانی تھی، تیرے گھر میں راشن نہیں تھا، تو تو نے جا کے خلیفہ کو نہیں بولا کہ بھائی میرے گھر میں راشن نہیں ہے، بیت المال سے مجھے راشن دے دو؟ مجھے کہا نہیں تو نے وہاں خلیفہ کو جا کے؟ اب سنیے وہ عورت کیا کہتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جا کے کہوں بیت المال میں جا کے خلیفہ کو کہوں کہ میرے پاس راشن نہیں ہے؟ وہ خلیفہ کس بات کا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر میں راشن نہیں؟ یہ ہے بادشاہ، یہ ہے خلیفہ، جو اصل خلیفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ کس بات کے ہے؟ اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے اور میرے بچے جو ہے وہ رو رہے ہیں، تو وہ خلیفہ کس بات کے ہے؟ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، رات کا ٹائم ہے، مدینے کی گلیوں کے اندر، اور نکل گئے بیت المال کی طرف۔ وہاں پہ گئے اور جا کے غلام کو کہا کہ آٹا دو، چاول دو، کچھ دانے دے دو، سارا اناج جو تھا وہ راشن نکلوائے، جمع کروائے۔ ایک بوری کے اندر سارا راشن جو ہے، آج کل جو راشن ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ وہ اتنا بڑا ایک ڈبہ ہوگا کاٹن، اس کے اندر تھوڑے سے چاول اور تھوڑے سے آٹا اور تھوڑی تھوڑی دالیں، ایک پاؤ، آدھا کلو دالیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، جو میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ ابھی ہمارے اسکول کے اندر ایک تقریب ہوئی، اس تقریب کے اندر غریبوں کو راشن دیا گیا، وہاں کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں، راشن، اور وہ اتنا سا تھوڑا سا راشن، اور اس کی تصویریں کھینچ رہی ہیں کہ یہ راشن دیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے کو وہ 2 وقت بھی راشن پورا نہیں ہوگا، تصویریں کھینچ رہی ہیں۔ یعنی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راشن جمع کیا، پوری بوری بھر گئی، اور اس کے بعد انہوں نے غلام سے کہا کہ یہ بوری جو ہے میرے کندھے پہ رکھ دو، میری کمر کے اوپر رکھ دو۔ بادشاہ بوری لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا غلام نے کہ حضرت آپ مجھے حکم کریں، میں لے کے چلتا ہوں، کہاں لے کے جانا ہے؟ میں بوری اٹھاتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ نہیں، یہ بوری جو ہے، یہ راشن، یہ میں خود لے کے جاؤں گا۔ بوری اٹھائی، کمر پہ رکھی، اور اس عورت کے گھر پہنچ گئے، اور جا کے راشن دیا اور کہا کہ پکاؤ، اور یہ اب بیٹھ گئے وہاں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں
گھر پہ بیٹھ گئے، عورت کے پاس اس کو کہا کہ کھانا پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف کرتے ہیں۔ ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا یہ ابو بکر ہے، خلیفہ ہے، اتنے سادہ۔ انہوں نے بولا آپ تشریف لے جائیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے راشن لا کے دے دیا، میں پکا لوں گی، بچوں کو اٹھا کے کھلا دوں گی راشن جو ہے۔ اب سنیے آپ، ایک ایک یہ ہماری تاریخ ہے، ایک ایک لفظ جو ہے لکھا ہے وہ علی کے یہ آب زر سے کہ سونے میں مسافر کو خطر، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک میں کھانا کھا کر ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھ لوں گا، جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ یہ تھے بادشاہ، ایک ہمارے یہاں کے بادشاہ، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچوں کو کھانا پک گیا، کھانا کھلا دیا اور اس کے بعد چلے گئے، اس عورت کو کہا کہ صبح تم بیت المال چلی جانا اور وہاں سے تمہیں راشن مل جائے گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو ہم اور آپ چلتے ہیں نا، یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، یہ جو ہماری سیرت ہے، سیرت النبی ہے، سیرت الخلفاء ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اس کے مطابق جو نمونہ ہمیں دیا گیا تھا اس کے مطابق بادشاہت کریں، اس کے مطابق ہم اپنے ملک کا نظام چلائیں۔ لیکن آج کیا ہے، بس پبلک بڑھ رہی ہے، اپنے گھروں میں اپنے محلات میں لائٹیں جل رہی۔ دیکھیں جو آدمی اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، صبح شام گھر سے نکلا گاڑی میں اے سی، گاڑی سے نکلا دفتر میں اے سی، دفتر سے نکلا پھر گھر کے اندر ہے، جو صبح سے شام تک اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو غریب کا کیا پتا غریب بیچارہ کس حال کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، پہلے خلافت سے پہلے کاروبار کرتے تھے، جب خلیفہ بنے دوسرے دن صبح کو اٹھے، راستے میں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دکان جا رہا ہوں۔ انہوں نے بولا آپ دکان چلائیں گے تو یہ ملک کون چلائے گا؟ یہ خلافت کا نظام کون چلائے گا؟ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں بھائی، میرے بھی بال بچے ہیں، میں بھی گھر کے اندر روٹی پانی چاہیے، اناج چاہیے مجھے۔ سارے صحابہ کو جمع کیا، کابینہ بیٹھی، انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ اتنی رقم جو ہے یہ آپ کے لیے مختص کی جاتی ہے، یہ آپ کے گزارے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی عیاشی والی زندگی نہیں تھی، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی، آپ کی اہلیہ، انہوں نے بہت دن ہو گئے، انہوں نے بولا گھر میں میٹھا نہیں پکا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، بیت المال سے مجھے یہ وظیفہ ملتا ہے، اس کے اندر میں تو کچھ نہیں کر سکتا مزید، آئس کریم پلاؤ، کولڈ ڈرنک پلاؤ یا میٹھا، اس میں تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں کہا، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچانے لگے، وہ جو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا۔ جب اتنے پیسے جمع ہو گئے کچھ دنوں میں، 2 ہفتے میں، انہوں نے وہ کچھ میٹھا بنا لیا، کھانے کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا بنا لیا۔ اب جب دسترخوان لگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آیا، دیکھا آج تو کھانے کے ساتھ جو میٹھا بھی ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اس طرح پیسے بچائے تھے اور پیسے بچا کے میں نے آج 2 ہفتے بعد جو ہے میٹھا بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے بیت المال سے ہمیں کھانے کے لیے جو پیسے ملتے ہیں یہ اتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، اتنے پیسے کی بچت ہو سکتی ہے۔ روایت میں لکھا ہے، مورخین نے روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چھڑی لے کے پھرتے تھے، ڈنڈا
اور جہاں پہ بھی محفل ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، یا کہیں گھر میں گئے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے، بہت سارے آئٹم ہیں. کہا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے بولا بھائی یہ دعوت ہے، آج بلایا ہے، چند دوستوں کو بلا لیا تھا. انہوں رونے لگے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی ایک سے دو کھانے جمع نہیں ہوئے. تم لوگوں کو مستیاں لگ رہی ہے، تم لوگ عیاشیاں کر رہے، اتنے عیش کہ تمہارے دسترخوان کے اوپر 3 4 کھانے. اور ڈنڈا چلاتے تھے، کہتے تھے اٹھا رہی تب 2 غریبوں کو یہ. اور ایسا حال تھا. حضرت ابو ذر غفاری بہت جلیل القدر صحابی تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے یہ نمونہ دے کے گئے صحابہ کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنی. ابھی میں 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ گیا، ہمارے سسرالی رشتے دار، ہر کمرے میں اے سی. میں نے بولا بھائی آپ کے بڑے بڑے ہیں، اے سی میں رہ رہے آپ، اور ہر کمرے میں اے سی. یعنی آج کل کے دور میں جب بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہر آدمی رو رہا ہے، اس کے کپڑے اتر گئے، بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. میں یہ بتا رہا ہوں آج بھی ہم لوگ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہے، گاڑی میں اے سی چل رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں ایک صاحب سے کہا میں اپنی گاڑی لے آؤں. انہوں نے بولا لے آئے. میں اپنی گاڑی لے گیا. اب جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے بولا یار آپ کی گاڑی میں اے سی تو ہے نہیں، ایسا کریں آپ میری گاڑی میں چلیں. آپ غریب ہیں، آپ غریب ہیں، آپ میری گاڑی میں چلیں. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں وہ لوگ جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں وہ تو بہت عیش اور سہولت پسندی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں میں متوسط طبقے کے اندر ابھی اتنے عیش اور آرام کی زندگی گزارنے والے لوگ آ گئے کہ ہم جو ہے وہ اے سی کے اندر بیٹھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت میں زندگی گزرے گی تمہاری اور غربت میں موت آئے گی. اور یہی ہوا کہ فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزری. کبھی 1 ٹائم کھا لیا، 3 ٹائم نہیں ہے، 2 ٹائم کھا لیا، 2 دن نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، زندگی گزار. کیا ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ پیسہ ہوتا تھا اتنا یہ لوگ خیرات کر دیتے تھے. دوسرا اصل میں بات یہ کہ زندگی اپنے لیے تو سب گزارتے ہیں، بات تو جب ہے جب آپ دوسرے کے لیے زندگی گزاریں، دوسرے کے کام آئیں. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی. تو فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزری. آخر وقت آ گیا، کہیں ویرانے میں، جنگل میں، پتھرے پہاڑوں کے پاس کہیں جھوپڑی تھی، وہاں پہ آخری وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور بیوی کو بلا کے یہ کہا کہ نہ تمہارے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے، میرا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، آخری وقت ہے، اب کسی بھی وہ میرا دم لے کر جائے گا. فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد 1-2 دن کے بعد یہاں کوئی قافلہ آئے گا، مسلمانوں کا کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا. تو جب وہ قافلہ آئے تو ان سے یہ کہنا کہ یہ میرے شوہر جو تھے یہ صحابی رسول تھے، یہ صحابی رسول تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کفن دفن کر دیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر. کفن کے لیے پیسے نہیں، یہ اندازہ لگایا. وہی ہوا. 2 دن بعد جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، وہ دروازے پہ انتظار کر رہی ہے اہلیہ. قافلہ آیا، ایک قافلہ آیا، وہاں سے گزرا، دیکھا خاتون نے، پوچھا کیا بات ہے؟
کہا کہ ایسے تھے، ہم یہاں پہ رہتے تھے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جب قافلہ آئے تو اس سے یہ کہہ رہا کہ میری تجہیز و تکفین کر دے، کفن مجھے دے دے، نہلا دھلا کے غسل دے کے کفن دے دے، اور اس کے بعد میں نماز جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ دفنا دے۔ انہوں نے غسل دیا، کفن کا انتظار کیا، اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ زندگی تھی ہمارے صحابہ کرام۔ ہم اور آپ جو آج زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم تو بلا وجہ شیخی مانتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں نا، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ سب دیکھ لیا ہم نے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھ لیا نا، جو پجاروں اور وہ ہوائی جہاز کے اندر گھومتے ہیں، اپنے ہوائی جہاز ہے اس کے اندر۔ ایک دفعہ میں مدرسے میں گیا، بہت بڑا کراچی کا بہت بڑا دارالعلوم صفحے اول کا، بھائی وہاں ایسے دسترخوان لگے ہوئے، ایسے ٹپ ٹاپ یہ۔ اب اچھا لوگ بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ماشاء اللہ کیا بات ہے، مدرسے والوں نے اتنا اچھا انتظام کیا۔ میں نے وہ تو صحیح ہے، انتظام کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیکن میرے نے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے اندر سادگی ہے۔ آج ہم یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے کہ مولانا صاحب میں جو اتنے گز کا کپڑا پہن سکتا ہوں؟ وہ بھائی ابھی یہ قربانی کے موقع پہ میرے ابھی 1 گھنٹے پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بیچاروں کے پاس قرض ہے، وہ ہر ایک سے کہہ رہے مجھے 50,000 روپये قرض دے دو، میرے جان کے اوپر بلی ہوئی۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، مکان لیا تھا فلیٹ، وہ 50,000 روپये چاہیے۔ اب وہی آدمی مجھے کہہ رہا ہے جس کو پیسے چاہیے، وہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں نے 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ کی گائے کی ہے، میں 50,000 روپये مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں دے رہا۔ یہ آپ کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوگی، یعنی آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کامل آدمی کون ہے؟ کامل آدمی وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اگر آپ خالی حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہے تو آپ کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوا، آپ صحیح مومن نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھ لیا آپ نے، اسلام پہ تو آ گئے، آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کم رہا ہے یا اس کی آمدنی کم ہے، نہیں، خرچے زیادہ ہیں۔ اس کو اے سی بھی چاہیے، اس کو سولر بھی چاہیے، اس کو جنریٹر بھی چاہیے، اس کو یو پی ایس بھی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بدنوں کو مشقت والا بدن بناؤ۔ اسی لیے بولا کہ صبح نکل جاؤ اور رات کو جلدی واپس آ جاؤ، کام میں لگو، ایکٹیو رہو روزانہ۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس چکر میں لگے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، فلانا بھی ہو جائے، ڈھواکا بھی ہو جائے۔ ہمارا برابر والا مر رہا ہے، اس کے بعد کھانے کو نہیں، وہ بیچارہ قرض کے اندر جکڑا ہو، ہم اس کو سچی دے جائیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بن گئے، ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، 5 منٹ رہ گئے۔ ایک غریب آدمی کی بچیاں تھیں اور وہ خود ہی دودھ دھوتی تھی بکریوں کا، اس کو بیچ کے گزارا کرتی تھی، والدین حیات نہیں تھے، یتیم بچیاں تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی کہ وہ جاتے تھے اور روزانہ جا کے ان کے گھر وہ بکریوں کا دودھ دھوتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور دودھ نکال کے اور ان کو دے کے آتے تھے، روزانہ یہ کام کرتے تھے۔ تو جب وہ خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بچیاں ان کے پاس آئی اور آ کے کہا، تھے تو سب آس پڑوس میں محلے میں رہتے تھے، کہا کہ
اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب تو آپ بادشاہ ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہی تمہاری بکریوں کا دودھ دھوئے گا کل بھی، اور دوسرے دن صبح پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستوں کو یہ ہے زندگی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا یہ ایک اسٹیٹس تھا۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اقوال ہے صحابہ کے بارے میں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ ان کا اسٹیٹس بتایا گیا۔ جو میں واقعات بتا رہا ہوں نا کہ ایسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مشہور ہے؟ آج تک دنیا کے اندر انگریز بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف جو ہے وہ مانتے کہ آپ کے دور کے اندر عدل و انصاف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی میرے اوپر تو حضرت عمر بھی خلیفہ ہوتا، وہ نبی ہوتے، حضرت عمر بھی نبی ہوتے اگر میرے اوپر نبوت ختم نہ ہوتی۔ مطلب یہ بتا دیا کہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کے معاملات ہے، وہ اس درجے کے ہیں، یہ بتا دیا۔ اور کیا تھا آپ کے معاملات کیا تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک آدمی آ گیا۔ اچھا اب ہمارے یہاں تو رسم رہ گئی ہے نا، اذان ہوئی، خطبہ ہوا، نماز پڑھ لی، اس وقت یہ رسم نہیں تھی، وہ باقاعدہ ایک نظام تھا، اسلامی نظام۔ اس وقت خطبہ جب ہوتا تھا تو خطبے کے دوران، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے آج بھی، اگر دنیا میں کہیں بھی اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھائے، جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا، عید کی نماز وہ پڑھائے گا۔ بادشاہ اگر موجود ہے اور اسلامی نظام ہے، اسلامی سلطنت ہے، تو بادشاہ کے علاوہ دوسرے کا حق نہیں ہے نماز پڑھانا، وہاں کوئی تنخواہ والا امام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے، خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت میں نے بتایا کہ خطبہ اس طرح نہیں ہوتا تھا بس آج ہمارے یہاں کتاب لی اور دیکھ کے پڑھ دیا، وہ نہیں تھا، معاملات پہ بحث ہوتی تھی، قوم کے ریاست کے امور میں وہ بحث ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ہاتھ اٹھایا، کہا امیر المومنین ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا ہے سوال؟ اب آپ تصور نہیں ہے آج، کہا آپ کا کرتا جو لمبا ہے اور جو کپڑا سب کو ملا ہے اس کپڑے سے زیادہ ہے، حساب دیا، آپ حساب دیں یہ کپڑا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ جو کپڑا لوگوں کو تقسیم ہوا ہے مال غنیمت میں یہ اس سے زیادہ ہے۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم اسی لیے تو کہتے ہیں، اعظم کا مطلب بڑا اور فاروق کا مطلب فرق کرتے تھے۔ فرمایا ٹھہرو میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پورا مجمع ہے سامنے، خطبہ دے رہے پورا مجمع ہے، کہا ٹھہرو میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کہا کھڑے ہوئے، بیٹے کو اشارے کیا کھڑے ہو، کہا بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ابا کو بھی کپڑا کم ملا تھا اور اتنے ہی کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، تو ابا کو کپڑا بنانے کے لیے ہم نے اپنا کپڑا جو تھا وہ دے دیا، گفٹ کر دیا، ہیبہ کر دیا کہ آپ یہ لے لیں اور اس کپڑے کو ملا کے آپ اپنا کرتا بنا لیں۔ چونکہ کیوں دیا؟ بادشاہ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ دیکھیں آپ، یعنی ایک بادشاہ کے پاس بس اتنے ہی کپڑے ہیں، 2 جوڑی کپڑے، 3 جوڑی، معمولی سے چند کپڑے ہیں کہ بس وہ استعمال کرتے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ سب سربراہ مملکت میٹنگوں میں جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کابینہ میں بیٹھ رہے ہیں، بڑے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، کم از کم کرتا تو کرتا اس طرح بنائے۔ بیٹے سے کپڑا لیا اور اپنا کپڑا ملا کے دونوں کپڑا یہ تھے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ تھے اپنے وقت کے سربراہ مملکت،
جن کی سیرت اور جن کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں نا، دیکھیں یہ میں بات دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے پبلک ہے، قوم ہے، اس کے لیے بھی، وہ بھی جب تک سیرت نہیں اپنائیں گے کام نہیں ہوگا. یہ آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوگی، سب کی، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. معاشرے میں پریشانیاں جو ہے یہ اسی وجہ سے کہ قوم نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے. ایک دو سے کام نہیں چلتا کہ بھئی وہ جو ہے سنت کے مطابق چلے یا وہ سنت کے مطابق چلے یا آپ سنت، دو تین سے کام نہیں چلتا. 100% سب کو عمل پہ آنا پڑے گا. 100% جب سب عمل پہ آئیں گے تب پھر وہ دور آئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے آ جائے، کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آتا. معاشرہ جو ہے خوشحال، ہر ایک جو ہے وہ خوشحال ہوگی. یہ تب تک جب سارے 100% لوگ مسلمان عمل کے اوپر سے، سیرت کے اوپر. ایک تو پبلک کو بھی آنا پڑے گا، اور دوسرا جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو بھی خلفائے راشدین کا طرز عمل اور طرز طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تب جا کر یہ ہمارے معاشرے میں جو بے چینی کی فضا ہے، جو یہ پریشانی کی فضا ہے، یہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں، گھروں میں چھوٹی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب. Thank you.